میں محمد عابد قاسمی، صدر جمعیت علماء دہلی اسٹیٹ و معتمم الجامعۃ الاسلامیہ فلاح دارین شاستری پارک۔ کل عید الفطر کا تہوار ہے، اس موقع پر کیا میسج دیں گے؟ ویسے تو حکومت نے میسج دے رکھا ہے اور ہمیں اسی کا پالن کرنا چاہیے۔ اتنا ضرور کہوں گا، ائمہ حضرات دہلی کے اور بیرون دہلی جتنے بھی لوگ ہیں اور مساجد کے متولی حضرات، صدور، سیکریٹری اور محلے کے معزز لوگ سے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس مہاماری کے دور میں حکومت کی گائیڈ لائن کے اوپر ہی عمل کرنا چاہیے اور جو حکومت کہے اس کو من و عن مان لینا چاہیے۔ جس طرح سے کمبھ کا میلہ ہوا، 25 لاکھ لوگ ایک جگہ اسنان کیے، کیا عید کی نماز نہیں ہو سکتی تھی اس طرح سے؟ دیکھو، کمبھ کا میلے کی بات دوسری ہے، وہ سمجھیں یا حکومت سمجھیں، لیکن مذہب اسلام جو ہے، اسلام کے معنی مطیع اور فرما بردار کے ہیں۔ آپ کو مسجد سے میں نماز پڑھنے سے نہیں روکا جا رہا اور نہ نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ اس مہاماری کے دور میں کچھ ناسمجھ لوگ ہیں جو اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ کمبھ کے میلے کو اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالا، لیکن امت مسلمہ ایسا نہیں کرے گی۔ ہمیشہ امت مسلمہ نے خیر خواہی کا کام کیا ہے اور حکومت کی گائیڈ لائن کے اوپر چل کر کے دکھایا ہے۔ اسی وجہ سے جمعیت علماء صوبہ دہلی تمام دہلی کے ائمہ حضرات سے اور مسجد کے صدور، سیکریٹری اور محلے کے معزز لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہے گی کہ مسجدوں میں نماز نہ کر کے اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں اور اہتمام کے ساتھ ساتھ فاصلے سے کھڑے ہوں۔ اپنے گھروں میں بھی فاصلے کرنے چاہیے ایک دوسرے میں۔ جس طرح سے آپ نماز کی بات گھروں کی کر رہے ہیں، اگر آپ کچھ دیر میں جائیں تو جو مسلم علاقے ہیں وہاں جو مارکیٹ ہے، کل عید کی خریداری ہو رہی ہے اور پولیس بھی لگاتار گشت کر رہی ہے، لیکن اس بیچ بھی لوگ خریداری سے مان نہیں رہے۔ دیکھو، جہاں تک اس کا تعلق ہے، یہ تو شاسن پرشاسن دیکھے۔ مجھے جہاں تک اطلاعات ہیں کہ پولیس پیسے لے کر کے دکانیں کھلوا رہی ہیں اور مارکیٹیں کھلوا رہی پیسے لے کر کے، یہ بالکل قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ لوگوں کی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنے ہیں وہ لوگ، یہ حکومت کر رہی ہے، شاسن پرشاسن کر رہے ہیں۔ ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ جب تک پولیس سخت رہتی ہے تو کوئی دکان نہیں کھلتی۔ ہمارے پاس ایسی اطلاعات پوری دلی سے آئی ہیں۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ نماز، عید کی نماز گھروں پر پڑھیں، جیسا کہ عید کی نماز میں خطبہ ہوتا ہے کہ بنا خطبے کے نماز ہو جائے گی؟ دیکھو، عید کی نماز میں خطبہ ہوتا ہے اور خطبہ بالکل آسان ہے۔ اگر کچھ بھی کسی پہ نہ آئے تو پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ پڑھ دے اور دوسرے خطبے میں قل هو اللہ احد پڑھ دے، دونوں خطبے ہو گئے۔ اچھا، ہم بات کریں جس طرح سے فلسطین پہ حملہ کیا گیا، اسرائیل نے کیا، اس پہ مسلم ملکوں کا کم ملکوں کو آنا، کیا کہیں گے؟ فلسطین کے بارے میں شروع ہی سے یہ ہے کہ ان لوگوں کے اوپر، نہتے لوگ ہیں وہ، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور جمعیت علماء ان کی حمایت شروع سے کرتی آ رہی ہے اور ہمارا ملک بھی فلسطین کے ساتھ کھل کر رہا ہے۔ اب کی کیا پالیسی ہے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن جمعیت علماء کے ہمارے اکابرین حضرت مولانا قاری عثمان صاحب، مولانا محمود مدنی صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند اور دیگر جتنے بھی حضرات ہیں، مولانا ارشد مدنی صاحب، ان سب کا بیانات کھل کر کے فلسطین کے بارے میں آ چکا ہے اور ان کی حمایت کرنی چاہیے۔ ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کی سرکار کے پردھان منتری نریندر مودی، ہم ان سے بھی درخواست کریں گے کہ کھل کے حمایت فلسطین کی کرنی چاہیے۔ اس میں کس طریقے کا حمایت ہونی چاہیے، زبانی یا کہ آرمی کے ساتھ؟ جہاں تک ممکن ہو، جیسا ممکن ہو، مظلوم کو بچانا چاہیے۔
جس طریقے سے بھی وہ بچ پائے. فلسطین میں آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو، عورتوں کو جس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا، وہ اصل میں حقیقت میں وہی دہشت گردی ہے، اس کے علاوہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے. جس طرح سے عربی ملک ہے وہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا، جبکہ پاکستان اور ایران کی طرف سے بیان آ چکا، ترکی کی طرف سے بیان آیا ہے. ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. میں اپنی جمعیت کے جس کا میں ذمہ دار ہوں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اور اپنے ملک کے رہبروں سے میں یہ اپیل کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں مؤدبانہ کہ ان کا ساتھ دیا جائے اور ظالموں کا ساتھ نہ دیا جائے. اسرائیل جو ہے ہمیشہ دہشت گردی اس نے پوری دنیا کے اندر پھیلائی اور آج بھی وہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے. تو بی جے پی کی جو آئی ٹی سیل ہے ہندوستان میں وہ لگاتار اسرائیل کی حمایت کر رہی ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ فلسطین کی حمایت کریں.